پچھلے دنوں لاہور میں ایک مسجد کی چھت گر گئی تھی تو 30-35 نمازی سجدے میں اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ سب بریلوی تھے، بریلویوں کی مسجد تھی. میرے اللہ نے تو ان کو سجدے میں اٹھایا. تم ان کو جہنمی کہتے رہو. ایک دفعہ یہاں میں نے بچوں کو موقع دے کوئی پوچھنا ہے تو پوچھو. اتنے زہر بھرے سوال لڑکوں نے کیے کہ میں رونے بیٹھ گیا. مجھے اتنی خوشی ہوئی. مفتی محمد خان قادری صاحب بریلویوں کے بہت بڑے عالم. تو میں آپ بچوں سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم عقائد میں اہل السنت والجماعت ہیں، لیکن سب کے لیے ہمارا سینہ کشادہ ہے، سب کے لیے ہمارا دل کھلا ہے، سب سے ہمیں محبت ہے. ہم دیوبندیت کے پرچار کرنے والے نہیں، ہم اسلام کے داعی. مجھے اتنی خوشی ہوئی. مفتی محمد خان قادری صاحب بریلویوں کے بہت بڑے عالم. ایک نوجوان تھا بہت غریب، میرے بیان یاد کیے اور خطیب بن گیا، اور پھر کہیں سے سند بھی لے لی. تو بیچارہ خودکشی پہ آ چکا تھا. تو میں اس کو سپورٹ کرتا تھا، اس کو خرچہ دیتا رہا یہاں تک کہ اس کی خطابت چل گئی اور وہ خود کمانے والا بن گیا. تو اس نے انہیں فون کیا. پہلے وہ غیر مقلد بنا، پھر وہاں پیسے تھوڑے تھے تو پھر وہ بریلوی بن گیا، یہاں پیسے زیادہ ہیں. تو اس نے مجھے فون پہ بتایا کہ جی میں نے مفتی محمد خان صاحب کو فون کر کے بتایا. میں نے کہا جی میں پہلے غیر مقلد تھا اور اب میں سنی بریلوی ہو گیا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا، غیر مقلد، دیوبندی، بریلوی یہ سب اہل السنت والجماعت ہیں. ہاں تو دل اتنا ہو گیا کہ ایک بریلوی مفتی یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں بیٹا، غیر مقلد، دیوبندی، بریلوی یہ سب اہل السنت والجماعت. یہ سینہ دیکھنا چاہتا ہوں، گھٹا ہوا سینہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ اپنے سوا آپ کسی کو جنتی نہ سمجھو، اپنے سوا سب کو گمراہ سمجھو، اپنے سوا سب کو جہنمی سمجھو. یہ نہیں دیکھنا چاہتا. پچھلے دنوں لاہور میں ایک مسجد کی چھت گر گئی تھی تو 30-35 نمازی سجدے میں اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ سب بریلوی تھے، بریلویوں کی مسجد تھی. میرے اللہ نے تو ان کو سجدے میں اٹھایا. تم ان کو جہنمی کہتے رہو. تو میرے عزیزو، امت بن کے چلو. سال کا شروع ہے. عقائد مسائل درسگاہ کے لیے ہیں، ممبر کے لیے نہیں ہیں. عقائد اور مسائل کی بحث درسگاہ میں ہوتی ہے، ممبر پہ نہیں ہوتی. ممبر پہ اسلام بیان کیا جاتا ہے، درسگاہ میں احکام بیان کیے جاتے ہیں. ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، یہاں باندھنا، رفع یدین کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، یہ ممبر کی باتیں نہیں ہیں. اس کو خطیبوں نے جب ممبر پر پہنچایا تو ساری امت میں آگ لگ گئی. یہ سرگودا، جوراباد، گجرات کی طرف یہ حیاتی مماتی نے کتنی آگ لگائی. قتل تک لوگ پہنچ گئے، کفر تک لوگ پہنچ گئے. اور اب بھی وہاں اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا ختم. تم لوگوں کا فتویٰ ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے. تمہارے مدرسے کے بھی اس پہ سائن ہے. پتہ نہیں مجھ سے انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے لے لیے سائن، مجھے دکھائے. میں کہا یار میں تو کدی نہیں کیتے، پتہ نہیں ستیاں کر دیتے ہوں. وہ تمہیں مشرک بنا رہے ہیں. تو آپس میں دست و گریباں ہو گئے. لہذا یہ ہلاکت کا راستہ ہے، ہلاکت کا راستہ. تو اللہ مولانا الیاس صاحب کی قبر روشن کرے، جس نے دنیا کو گلے لگانا سکھایا، رنڈی کے کوٹھیوں تک جماعتوں کو پہنچا دیا. تو بچوں، میں نہیں چاہتا ہوں تم تحریکی بنو.
ہمارے اہل مدارس مسلک سے باہر نہیں نکل سکتے، اتنی مضبوط دیواریں ہیں تعصب کی کہ میں سر ٹکرا کے پھاڑ تو سکتا ہوں، ان دیواروں کو توڑ نہیں سکتا۔ اور تعصب کی اتنی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس میں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، مقلد، غیر مقلد سب برابر۔ حالانکہ تمہیں ہوا بھی نہیں لگنے دیتے ہم تمہارے استاد، کبھی ایسی بات نہیں کرتے، لیکن میں تمہارے چہرے پڑھتا ہوں، تمہارے اندر وہ تعصب اترا ہوا ہے۔ ایک دفعہ یہاں میں نے بچوں کو موقع دے، کوئی پوچھنا ہے تو پوچھو، اتنے زہر بھرے سوال لڑکوں نے کیے کہ میں رونے بیٹھ گیا کہ یا اللہ، میں اس واسطے مدرسہ بنایا ہے کہ میں اندر ڈنگ نہیں کٹ سکے تو مجھے لئی پھر دن سارا زہر اپنے اندر۔ ابھی تو ان کو کچھ سننے کو نہیں ملا تو ان کا یہ حال ہے۔ تو جہاں سنایا یہ جاتا ہے اور مناظرہ سکھایا جاتا ہے، اور یہ کافر، یہ کافر، یہ فلاں، یہ فلاں، ان کے دلوں میں نفرت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ اللہ میرے اساتذہ کو کروٹ کروٹ رحمتیں نصیب فرمائے جو قبروں میں چلے گئے، اور بہت جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی نسلوں کو شاد آباد کرے جو زندہ ہیں۔ اللہ کی قسم 7 سال میں ایک لفظ نہیں سنا بریلیوں کے خلاف، شیعہ کے خلاف، غیر مقلد کے خلاف، نافرمان طبقے کے خلاف۔ مولانا جمشید صاحب تو طوائفوں، بھائی ہماری، انہی کو دیکھ کر تو میں نے طوائفوں کو بیٹیاں کہنا شروع کی، بھائی ہماری بیٹیاں ہی تو ہیں۔ سائمہ خان ایک لڑکی تھی، بہت فحش ناچنے والی، اس کو کسی نے گولی مار دی، تو مولانا جمشید صاحب نے پوچھنے کے لیے اب بھیجا، بھائی ہماری طرف سے بیٹی کو پوچھ کے آؤ اس کا کیا حال ہے۔ نسیم وکی کی والدہ فوت ہوگی، بڑا مشہور اداکار ہے اسٹیج کا، تو میں وہیں رائمنڈ تھا، میں جنازہ پڑھانے چلا گیا، تو وہ سارے اداکار ہی تھے وہاں آئے ہوئے، عام لوگ تو تھے نہیں، 200-300 اداکار جن کے ماحول میں شراب بھی ہے، جوا بھی ہے، زنا بھی ہے، اور پیشہ اداکاری۔ میں نے سب کو بٹھا دیا اور میں نے تھوڑی سی بات اللہ کے رسول کی وفات بتائی اور تھوڑا سا حسنین کے مناقب بتائے۔ ان کی چیخیں نکل گئیں روتے روتے۔ میں نے کسی مجمع کو ایسے روتے نہیں دیکھا جیسے میں نے ان کو روتے دیکھا۔ ان کا رونے نے مجھے رلا دیا کہ یا اللہ، ان کے اندر ایسی محبت ہے تیرے نبی کی اور ان کے گھرانے کی۔ ایک نوجوان بیٹھا تھا تو پورا وجود اس کا لرز جاتا تھا اور ایسے ایسے تڑپنے لگ جاتا تھا، چیخ نکلتی تھی اس کی۔ کہا ہے یہ ہماری نفرتوں کا شکار ہو، یہ کنجر، یہ طوائفیں، یہ رنڈیاں، یہ کہہ کہہ کر ہم نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میں تو گاڑی میں بیٹھ کے روتا گیا، جنازے کے بعد جب میں گاڑی میں بیٹھا میں روتا ہی گیا کہ یا اللہ، تیرے نبی کی امت میں کیا کیا اوصاف، کیسے کیسے ہیرے ہم نے ضائع کر دیے نفرت کی آگ لگا کر۔ تو ان میں ایک اداکار کہنے لگا، جی سال ہر سال مولانا جمشید صاحب سے ملنے جایا کرتے تھے، اور انہوں نے فرمایا ہوا تھا کہ جب آؤ مجھے اٹھاؤ۔ اور مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی مجاہدانہ اور زاہدانہ زندگی پورے رائمنڈ میں نے کسی کی نہیں دیکھی تھی۔ وہ تھک کے چور ہو کر گرتے تھے، اور رات کو 2 بجے آ کر ان کو اداکار اٹھاتے تو آنکھ کھلنے سے پہلے کہتے مرحبا مرحبا مرحبا۔ یہ دیکھ کر اداکار رونے لگ جاتے تھے کہ یہ کیسا انسان۔ اس ٹائم میں کسی کو اٹھاؤ تو گالیاں دیتا اٹھتا ہے۔ میں ایک دفعہ جب رائمنڈ میں تھا تو بہت تھکنا ہوتا تھا، تو میں لیٹا دوپہر کا وقت، تو مولوی طاہر ہے میرا شاگرد بھی تھا،
عبداللہ صاحب کا خادم تھا، اس نے کہ مجھے اٹھا دیا، کیا ہے کہ عبداللہ صاحب بلا رہے ہیں۔ میں نے اس کو اتنا ڈانٹا، اگر تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا میں سویا ہوں؟ تو جا کے ان کو بتاتا کہ وہ سو رہا ہے، پھر وہ کہتے اٹھاؤ، تو پھر آ کے مجھے اٹھاتے۔ اتنا میں نے اس کو ڈانٹا۔ حالانکہ بلانے والے عبدالوہاب میرے زندگی کے سب سے بڑے محسن، جنہوں نے مجھے تبلیغ پر کھڑا کیا، جن کی شدت اور سختی نے مجھے بہت نعمتوں سے نوازا۔ ورنہ میں ایک مدرس ہوتا، ہاں مجھے کتابیں یاد تھیں، 2-4 اور یاد ہو جاتی، ادبی ذوق تھا، شاید میں شاعر بن جاتا، ادیب بن جاتا، میں اس بندے کا احسان مند۔ لیکن مجھے غصہ چڑھ گیا، کیوں بلایا؟ اور مولانا جمشید صاحب زندگی بھر کہ یوں ہاتھ لگاتے، مرحبا مرحبا مرحبا، تو ساتھ ہی شروع ہو جاتے۔ ان استادوں کا ہمارے پر مزاج بنانے میں ان ہستیوں کو دخل ہے۔ پھر مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی صحبت میں میرے سارے تعمیر کردہ سوچوں کے محل کھنڈر بن گئے، ٹوٹ گئے۔ تو میں نے تبلیغ کو، اسلام کو ایک اور رنگ سے دیکھا، جس کو میں آپ پچھلے 15 سال سے بول رہا ہوں۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنے عقائد پہ پختہ رہو، لیکن دیوبندی بن کے نہ چلو، امتی بن کے چلو۔ اس بھڑکتی آگ کو بجھانا ہے، اس کو بڑھانا نہیں، بجھانا ہے۔ تبلیغ نے یہ فاصلے مٹائے ہیں۔ تبلیغ کا کام نہ ہوتا تو کتنی بڑی تباہیاں انسانیت کو دیکھنی پڑتی۔ تو آپ کا سال شروع ہو رہا ہے، آپ بہت اچھے بچے ہو، بہت نیک بچے ہو۔ ایک تو میری مدد کرو، میں آپ کی مدد کا محتاج ہوں۔ جس کی اتنی زیادہ اولاد ہو اور سارے دعا کر رہے ہوں تو اللہ کسی کی تو سنے گا نا۔ 200-300 بیٹے ہوں اور سب نفل پڑھ کے دعا کر رہے ہوں اپنے باپ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کسی کی تو سنے گا۔ اور ایک یہ کہتا ہوں، دیوبندی بن کے نہ چلو، امت بن کے چلو۔ میں نے پہلے واضح کر دیا کہ ہم عقائد اہل السنت والجماعت۔ کسی نبی کا حلیہ کتابوں میں کوئی نہیں ہے، میرے نبی کا پورا حلیہ موجود۔ آپ جب ہجرت کر کے گئے اور راستے میں ایک جگہ بھوک لگی تو ایک خیمہ تھا، وہاں ایک بڑھیا مائی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا، ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہا بیٹا کچھ نہیں ہے، قحط کا زمانہ ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا، ماں جی اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ تو وہ بکری، ایک تو وہ اس کی بکرے سے ملائی نہیں ہوئی تھی، اور دوسرا کمزور۔ تو اس نے کہا بیٹا اس کی تو بکرے سے ملائی بھی نہیں ہوئی، ملاپ ہی نہیں ہوا، اور دوسرا اس کے اوپر صرف کھال ہی کھال ہے، گوشت ہی کوئی نہیں، دودھ کہاں سے آئے گا؟ کہا اب مجھے اجازت دے دو، کل لے لو۔ اب چونکہ وہ ایک بڑی عجیب سی بات ہو رہی تھی نا، تو اس نے آپ کو ایسے غور سے دیکھنا شروع کیا، یا تو یہ کوئی عرب نہیں ہے، یا یہ جانتا نہیں ہے کہ بن بیاہی بکری، اور وہ بھی صرف چمڑا، آپ نے ایسے ڈول اس کے نیچے رکھا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ لٹک کے نیچے آ گئے۔ ایک بکری میں 1 گلاس دودھ ہوتا ہے، چھوٹا گلاس، آپ نکالتے گئے، وہ پورا برتن بھر گیا، فل بھر گیا۔ تو آپ نے پہلے ابو بکر کو پلایا، پھر عامر بن فہیرہ کو پلایا، پھر وہ جو رہبر تھا اس کو پلایا، بعد میں خود پیا، اور پھر بکری کے نیچے بیٹھے، پھر پورا بھر دیا، چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک بکری کی عمر ہوتی ہے میکسیمم 7 سال، اس کے بعد وہ یا ذبح کر لو یا وہ مر جائے گی۔
یہ بکری 22 سال زندہ رہی ان ہاتھوں کی برکت سے، اور ذبح نہیں ہوئی، مر گئی، ذبح نہیں۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے جس بکری مری ہے، تو اس کا خامد آیا، تو نے جب دودھ دیکھا کہنے لگا کرما لی، اے دودھ کتوں آ گیا، اور یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہنے لگی ہے اس بکری سے۔ کہا تیری عقل ٹھکانے ہے، دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ اور اس بکری کو تجھ پتہ نہیں ہے کہ اس نے اتنا بچہ دیا ہے نا، اس کے اوپر گوشت ہے، پاگل تو نہیں ہو گئی ہے؟ کہنے لگی میں بھی پہلے پاگل ہی ہو رہی تھی۔ ایک آدمی آیا تھا، کوئی جادوئی شخصیت، اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا، یہ پورا پہلے بھر کے انہوں نے خود پیا ہے، اب بھر کے ہمیں دے گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ان عتیلی، مجھے ذرا بتا تو صحیح وہ کیسا تھا۔ تو اب وہ حلیہ بتانے لگی۔ تو آپ پہلے صرف الفاظ سنو کہ اس میں کیا موسیقی ہے اور کیا رنگ ہے جملوں کا، اور کیا ایسے موتی پروئے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في لحيته كثافة في عنقه سطع يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر إن تكلم علاه الوقار وإن تكلم علاه الوقار وإن سكت علاه الحياء إن تكلم علاه النور وإن سكت علاه الوقار لم تر عيني مثله قط۔ میں نے ایک آدمی دیکھا ظاہر الوجاہ، جس کو دیکھتے ہی دل پکڑا جاتا تھا۔ کئیوں کو دیکھ کے دل کریں بے نس جاویے۔ میں اپنی فیملی، ہماری ذمہ دار فیملی، نہ کسی کو پتا داڑھی کیا ہوتی ہے، پگڑی کیا ہوتی ہے۔ میں یہ 1971 میں 4 مہینے تبلیغ میں لگائے، داڑھی رکھی، تو جب واپس آیا تو سارے گھروں میں خبر پھیل گئی بھی طارق جمیل آ گیا۔ تو میرے گھر کے سارے چھوٹے بچے اتنے کوئی 15-20 بچے دوڑ طارق بھائی آ گئے، طارق بھائی آ گئے، طارق بھائی آ گئے۔ تو جو ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو ایک میری کزن، اب تو ماشاءاللہ بچوں والی، گئے ہائے بلا آ گئی، بلا آ گئی، سارے دوڑ گئے۔ پنجابی میں کہا بھوا بھوا آ گیا، بھوا آ گیا، سب دوڑ گئے۔ لیکن یہ کون ہے؟ دل کو پکڑ لیتا ہے۔ ابلج الوجه، یوں لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ حسن الخلق، انتہائی سر سے لے کر پاؤں تک انتہائی خوبصورت۔ لم تعبه ثجلا، پیٹ نہیں نکلا ہوا، برابر پیٹ نہ نکلنے دیا کرو۔ خاص طور پر جو مولوی ہیں نا، ان کو نصیحت کرتا ہوں، باقیوں کو بھی کہتا ہوں، دب کے نہ کھایا کرو، بچا کے کھایا کرو۔ میرے نبی کی سنت ہے، پیٹ ادھر ہوتا ہے، خود ادھر ہوتا ہے۔ وَلَمْ تُزْرِ بِهِ سَعْلًا، نہ اتنا پتلا تھا کہ بے روب ہو جائے۔ وسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے، اس کو وسیم کہتے ہیں۔ اور یہ دنیا میں ایک آیا ہے، نہ پہلے کوئی آیا نہ آئندہ کوئی آئے گا۔ یوسف علیہ السلام حسین تھے، ہمارے نبی وسیم تھے۔ وسیم وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر جی نہ بھرے، آنکھ نہ بھرے۔ 93 میں میری جماعت گئی کینیڈا، تو میں نے خود کہا یار وہ نیاگرا دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، وہاں میں لے گئے۔
پھر 2000 میں دوبارہ جماعت گئی تو میں نے نہیں کہا، مقامیوں نے کہا نیاگرا چلے، میں نے کہا چلو۔ تو 97 میں، پہلے 93 پھر 98 نیاگرا چلے، میں نے کہا چلو۔ پھر 2000 میں پھر میری جماعت گئی تو کہنے کہ مولانا نیاگرا دیکھیں، میں کہا یار پانی ہے ویکھتا لیا ہن کی ویکھنا، دفع کرو دفع کرو۔ کہ رات کو لائٹیں ہوتی ہیں، بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ میں کہا رات کو اس نے سونا تو نہیں بڑھنا، پانی بڑھنا ہے نا، دفع کرو۔ وسیم کون ہوتا ہے؟ جس کو دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو، مر جاؤ پر دیکھنے سے دل نہ بھرے۔ یہ اللہ نے ایک ہی بنایا، اللہ کی قسم ایک ہی بنایا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ نسل بھی ایسی، شکل بھی ایسی، وسیم، دل ہی نہیں بھرتا، قسیم، وسیم قسیم۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ جدھر سے دیکھو حسن اس کا غلام ہو۔ ہم کہتے ہیں یار فلانے کی نا آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اس کا صاف مطلب ہوتا ہے کہ چہرہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، یار ان کے بال بڑے خوبصورت ہیں، یار اس کی باڈی بڑی خوبصورت ہے۔ اور میرا نبی کیا تھا، اس رب کی قسم جس نے مجھے یہاں کھڑا کیا، آپ کو جمع کیا، ناخن ایک بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جدھر سے دیکھو گے حسن ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا۔ قسیم، اللہ اس اماں کا بھلا کرے، کیا کہہ گئی کہ 1400 سال ہو گئے ہیں، مولوی تھک رہے ہیں ترجمہ کرتے کرتے۔ اللہ کی قسم یہ بھی تھوڑا میرا عربی کا اللہ نے مجھے ذوق دیا ہے، بڑا پرک ڈھونڈ ڈھانڈ کے میں نے الفاظ، لیکن اللہ کی قسم میں نہیں بیان کر سکتا، نہ کوئی مائی کا لال کر سکتا ہے۔ قسیم، آگے سے دیکھو، پیچھے سے دیکھو، دائیں سے دیکھو، بائیں سے دیکھو، سر کو دیکھو، ماتھے کو دیکھو، آنکھوں کو دیکھو، بھووں کو دیکھو، ناک کو دیکھو، داڑھی کو دیکھو، گردن کو دیکھو، سینے کو دیکھو، ہاتھوں کو دیکھو، رانوں کو دیکھو، حسن ہی حسن ہے۔ وسیم قسیم، فی عینیہ تاج، موٹی آنکھ تھی، سیاہ، فی اشفارہ وطف، ان بالوں کو عربی میں اشفار کہتے ہیں۔ ازج الحواجب، بھویں ان کی ایسے کمان کی طرح جیسے آج کل کی لڑکیاں بناتی ہیں نا مصنوعی، اصلی مڑا دیتی ہیں بے وقوف، اور اوپر وہ پینسل لگا کے وہ ایسے کر لیتی ہیں، پہلے نال بھی کوڑیاں ہو جاندی ہیں۔ تو میرے نبی کی اپنے آپ ایسے تھی، ازج الحواجب فی اشفارہ وطف، یہ بال لمبے تھے، لمبے۔ ادھر پر مصنوعی بال لگاتی نا لڑکیاں خوبصورت نظر آنے کے لیے، تو 2 نمبری فوراً پکڑی جاتی ہے، تو حسن کا روپ تو ختم ہو گیا۔ فی اشفارہ وطف، لمبے بال تھے یہ۔ جنت کی حور، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا قد ہوگا 60 ہاتھ، 130 فٹ۔ تو اس کے جو یہ بال ہیں، یہ بال کہ جو بڑا عقاب ہوتا ہے،
کیسے وہ پروں کو پھیلائے، اتنے لمبے، اس کا اتنا لمبا ایک ایک بال ہوگا، ایک ایک بال، تو اس کی آنکھ کیسی ہوگی، اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ سورج کو اتنی انگلی دکھا دے، فنگر ٹپ، فنگر ٹپ، سورج اس کے سامنے غروب ہو جائے گا. جیسے ابھی ستارے غروب ہے نا، سورج کی روشنی، اس کی فنگر ٹپ پر سورج غروب ہو جائے گا. فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی، میرے تو پتلے بال ہو گئے نا عمر کے ساتھ، گھنی داڑھی. فی عنقہ سطح، گردن سراہی دار، کوئی چربی نہیں گردن کے اوپر، سیدھی، ثبت القصب، سیدھا قد. طویل الزندین، لمبے بازو، رحب الراحہ، کھلی ہتھیلی، سائل الاطراف، لمبی انگلیاں، سوا البطن والصدر، سینہ پیٹ برابر. اگر ہم اس کی نقل اتار لیں تو اللہ ہمیں پاس کر دے. یہاں نقل لگاتے ہیں لڑکے ہیں؟ یہاں تو کالوں کی بادشاہی ہے، اور بھی زیادہ لگتی ہوگی. میں بھی ہمیشہ نقل مار کے پاس ہوتا تھا، چونکہ مجھے پڑھنے کا شوق تو تھا نہیں، مجھے تو گانے کا شوق تھا. جنید جمشید تو بعد میں گلوکار بنا، میں 60s میں گلوکار تھا. پرائمری اسکول، ہائی اسکول، گورنمنٹ کالج لاہور جیسے کالج. اپنے نبی کی نقل مار لو تو پاس نہیں ہو جاؤ گے. اللہ کو جو ایک ہی پسند آیا ہے، اور کسی نبی کی اللہ نے قسم نہیں اٹھائی. جیسے ہم نے کہتے تیری جان کی قسم، یہ پیار کی قسم ہے، جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے انڈیا پاکستان کے ماحول میں ہے بھائی تیری جان کی قسم. اللہ نے کسی کی قسم نہیں اٹھائی. لعمرک، میرے محبوب تیری جان کی قسم. کیا ہوگا وہ یار؟ اس کو سیکھو، اس کو پڑھو، اس کو فالو کرو، اس کی زندگی اپناؤ.